جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مطلب جو بہور ہے اسے یاد کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کیا ہے بتائے کوئی آپ میں سے؟ اس کا ایسا ہے کہ مستفیل 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 پھر 3 بار ہے مستفیل مستفیل مستفیل، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو یہاں پہ تو یہاں پہ اگر مستفیل کو مطلب اس کو رمز لگائے 01 سے سمجھ میں آ جائے گا. مستفیل کو لگائے اور مستفیل جو عین فاصلہ تھے اس کو بھی لگائے. جی نہیں بھائی، آپ ہیں یہاں پہ؟ جی آپ جی بتائیں نا. جو فاعلات جو فاعلات ہے نا اس کا آپ رمز لگائیں. فاعلات کا ہے رمز. کیا لگائیں اس کو؟ کیا لگا رہے بول نہیں بھائی؟ ارے یار ان کا نیٹ ورک خراب ہے. کیا کہہ رہے تھے کہ آواز پتہ چلی بتائیے. وہ فاعلاتن کو رمز لگانے بول رہے تھے. اچھا اچھا جی، ابھی ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگوں کا آواز آ رہا ہے؟ جی 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 تو یہاں پہ دیکھیے یہ جو والا آپ نے لکھا فاعلات، اور وہاں پہ جو پیج جیسے یہاں پہ سبب خفیف ہے. آپ اس میں نعیم بھائی آپ کی قدم کر آواز دیجیے. بالکل نہیں آ رہی ہے، کٹ رہی ہے آپ کی آواز، کچھ ابھی تک سمجھ نہیں آیا. جی جی یہ دیکھیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے شروع کا یہ ہے سبب خفیف. سبب خفیف کی تعریف ہے 2 حروف ہو اور پہلا مطلب کہ ایک متحرک ایک ساکن، تو اسے کہتے ہیں ہم لوگ سبب خفیف. تو پہلا اس میں کیا ہے؟ پہلا سبب خفیف ہے اور اس کے بعد یہ پورا جو ہے یہاں تک ایسے نہیں بھائی الاتم. جی جی بالکل بالکل. یہاں پہ گھر میں نہیں ہے ابھی. صحیح آواز؟ جی جی بولیے. میں جہاں پہ فاصلہ نہیں ہے جو آپ کو دیکھا مطلب ہے اس میں آپ دیکھیں خفیف ہے، بیچ میں ہونا ہے، آخر میں مالک ایک کر لیجیے، تعاون کو ایک کر دیجیے، تو نیچے اب انڈر لائن کر دیجیے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. آج پتہ نہیں آواز بھی بہت کلیئر نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا آج دماغ میں. یوز نسیم موبائل انٹرنیٹ. جی ابھی نہیں میں صحیح ہے؟ بولیے. جی جی بولیے. اچھا میں یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو آپ نے لکھا نا فاعلات نا ان کو پہلے ہم یہاں پھر ہے فاصلہ صغریٰ پھر ہے سبب خفیف. آپ مطلب تو پھر صحیح رہے گا. فاصلہ صغریٰ کہاں پر ہے؟ فاصلہ صغریٰ اصل میں میرے پاس یہاں پہ لکھنے کا آپشن بھی نہیں ہے، تو اصل میں آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں مطلب تھوڑا آپ وہ دکھائیں، کاپی سے دکھائیں. آپ کے یہاں وہ آپشن ہے کھولنے کا، ویڈیو کھولیے اپنا تو وہ کر میرے دیں پاس گے. کچھ بھی نہیں ہے آج. کہاں پہ ہیں آپ یار؟ جنگل میں.
ارے یار پتہ نہیں اس میں کیا، زوم میں تو آپشن ہوتا ہے یہ کرنے کا، اس میں آپشن نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں. وہی دیکھیے اس میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں چیٹ باکس میں، ٹھیک ہے. فاعلاتن کا جو ہے اس طریقے سے ہے، یہ میں عربی میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن میں نے چیٹ باکس میں لکھ دیا، شاید آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا. فاعلاتن کا جو ہے جی ٹھیک ہے. جی میڈم بھائی. جی جی یار کہیں. نہیں بس صرف آپ کی ایک ہی یہی آواز سننے اور یا جب آپ مہتاب بھائی کا نام لے رہے ہو بس. پتا نہیں نیٹ ورک سے کیا دشمنی ہے آج. نہیں میں تو آپ وہیں پہ رہو گے یا پھر آج لوٹ آؤ گے جہاں گئے ہو وہاں سے؟ ارے یار چھوڑو، ہونے والا نہیں ہے. رکیے ایک سیکنڈ. ہلو. جی جی. اچھا یہ پتا نہیں آپ کا اسکرین نہیں دکھ رہا ہے ابھی. یار وہ والا فوٹو کہاں گیا جو آپ نے بھیجا تھا یار؟ یہ رہا. یہ دیکھیں تختی کی ایک شکل ہے، یہ والا سمجھ لیں بس کافی ہے. جو اوپر ہم لوگ کو دکھ رہا ہے اوپر سب سے لاسٹ میں، وہ ہے جو شعر اصل میں لکھتے ہیں وہ والا طریقہ، جو شعر لکھنے کا ہوتا ہے وہ. پھر عروض کے انداز میں لکھنے کا طریقہ یہ ہے جو کل قاعدہ پورا پڑھایا گیا تھا کہ اگر تشدید ہو جائے تو پہلے والے کو کیسے لکھیں گے، پھر اس کے دوسرے حرفے کو متحرک لکھیں گے. تو اس طرح سے جو بھی، تو یہ ہے ہمارا وہ لکھنے کا. پھر انہیں تختی کر کے دکھایا ہے. کفانب، کفانب کس وزن پر ہوگا؟ فاعل کے وزن پر ہوگا. کمن ذکرہ مفاعل کے وزن پر ہوگا، ہے نا. حبیبن، حبیبن کس وزن پر ہوگا؟ فاعل کے وزن پر ہوگا. ومنزلی مفاعل کے وزن پر ہوگا. تو ایسے ہی یہ ہے کس وزن پر؟ بحر طویل کے وزن پر. انہوں نے کر کے دکھایا تو ہے پر اتنا اچھا سے نہیں تو دکھایا ہے. نہیں بھائی. جی جی ابھی آواز سنیے. ہاں آپ تھوڑے صحیح ہے، بولیے. اچھا یہاں پہ جیسے یہ جو وزن ہے اس میں آپ کو مطابقت کیسے کرنا ہے. فعلب کمن ذکرہ حبیبن و جیسے کہ بتایا تشدید ہوگا تو اس کو ہم گے عروض اور مطلب ہلو. جی جی. اچھا عروض اور ضرب کے آخر میں اگر مطلب ہے نا، یہاں پہ دیکھیے کہ منزلی اس کے بعد لام کے اوپر کیا ہے؟ حرکت ہے. تو کتاب ہم نے لام کے بعد یا لایا، اسی طرح حوملی لام کے بعد یا لائے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو ہم ملائیں کیسے، ٹھیک ہے، وہاں پہ قفا لب اور یہاں پہ سعود کو ملائیے. ٹھیک ہے. وہاں پہ دیکھیے کہ قفا حرکہ حرکہ سکون ہے، پھر ہے
آپ کا حرکہ سکون. فعولن میں بھی دیکھیے حرکہ سکون. اب زبر زیر پیش کو مت دیکھیے, ٹھیک ہے, آپ حرکت کو اور مطلب ساکن کو دیکھیے. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. میسیج آپ تو پھر سب کو کلیئر ہو جائے گا. جی اس میں آپ لوگوں کو مطلب زبر زیر پیش میں ملانا نہیں ہے, بس یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کون سا حرکت مطلب ہے متحرک ہے اور کون سا سکون ہے. اسی لیے پھر مطلب ہم بہت سے ایسے ملاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر ایسے آپ کو مطلب سمجھ نہیں آئے گا کہ وہاں پر تو مطلب زیر ہے, یہاں پہ زبر کیسے ہو گیا, حرکہ اور سکون. تو جو ہم پڑھ رہے تھے تقسیم وغیرہ, تو اگر اس کو سمجھ لیتے تو تھوڑا آسان ہی ہوتا. تو آج شاید ابھی آواز کلیئر ہے نا, بولیے. تو اس کو ابھی کر سکتے ہیں, مطلب یہ بھی کر لے تو کافی ہے, مطلب اس میں زیادہ پوچھتے لوگ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی مطلب یہ والا صاحب آ گیا جاننے تو کے سمجھ میں آ جاتا. نہیں بھائی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ والا سب چلو کو پھر سمجھ میں آ ہی صحیح رہا ہے. ہوگا. کفا نب قاف پر زبر ہے تو اس پر ایک کھینچ دیں گے, اس کے نیچے ہم تو سمپل سا 0101 سے کام چلانا ہے ہمیں. تو 1 کیا ہے, متحرک کے اوپر 1 لگانا ہے, ورنہ ساکن کے اوپر 0 لگانا ہے. کفا میں دیکھیں, کفا قاف پر متحرک ہے تو ایک کھینچ دے, فا پر متحرک ایک کھینچ دے, الف ساکن ہے تو اس پر ساکن کا وہ لگا دیں, کفا ہوگا نب. اب دیکھیں آپ ٹھیک جو بحر طویل کا جو وہ ہے بحر ہے, فعول مفاعل, دیکھیں کفا نب فعول سے ختم ہو رہا بالکل. اس کے بعد آپ دوسرے کو دیکھیں سمپل سا, انہوں نے بتایا ہے کمن ذکرہ کو دیکھیں یہاں تک, کمن ذکرہ اور مفاعل کو دیکھیں, آپ کو پورا برابر لگے گا. کمن ذکرہ مفاعل کے دیکھیں آپ, پورا برابر لگے گا آپ کو. کاف پر کیا ہے, پہلے زبر ہے تو میم پر بھی, کاف پر مطلب متحرک, میم بھی متحرک ہے. من میں دیکھیں پہلا متحرک دوسرا ساکن, فا میں بھی دیکھیں مفا میں پہلا متحرک دوسرا ساکن ہے. ذکر ایلون بالکل برابر ہے نا. ذکر پہلا متحرک دوسرا ساکن, ای پہلا متحرک دوسرا ساکن, را پہلا متحرک دوسرا ساکن, لون پہلا متحرک دوسرا ساکن. تو اسی طرح سے وہاں بھی کرنا ہے ہم لوگوں کو. ایسے نہیں میں اس بتائیے. میں میں جی کہہ جی رہا کیا تھا پوچھ کہ رہے تھے؟ کیسے پہچانے گا, مطلب قفا نب کی اگر کوئی پہچانے کہ کیوں نہیں اس کے ساتھ جوڑا, مطلب پہلے والے کے ساتھ, تو کیسے اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ وہ اس طرح کرے گا نا کہ جی آپ کو بالکل بحر میں طویل کا یہی پہلے بحر یاد کرنی پڑے گی نا. یہ دیکھیے آپ یہ بحر یاد کریں گے پہلے, یعنی فعول مفاعل فعول مفاعل. باہر یاد کر لیے, اس کے بعد مطلب تب بھی مطلب کنفیوژن رہے گا نا, تو ہم کس سے اگر لیں؟ کنفیوژن کیسے رہے گا, آپ دیکھیں نا, وہ دیکھیں رہتا تو سب کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں فعول کہاں تک ختم ہو رہا, تو کفا نب پہ ختم ہو جا رہا فعول آپ کا. پھر آپ کا دوسرا تھا بحر طویل مفاعل, مفاعل کو آپ یہیں سے تو اٹھائیں گے, کاف تو آپ کا بچا ہوا ہے فعول سے, سمجھیں. اگر کاف کو اسی میں لے لیجیے گا اندر, تو فعول کی وزن سے تو زیادہ ہو جائے گا آپ کا. پھر وہ فعول میں کتنے حروف ہیں, 5, اور کفا نبکی میں کتنے ہو جائیں گے, 6. سمجھے بھائی؟ اس لیے آپ کو جتنا فعول میں 5 ہے تو آپ ادھر بھی 5 لیجیے, زیادہ نہ لیجیے. کمن ذکرہ اور مفاعل ہے, تو مفاعل میں کتنے حروف ہیں, 3, 3 6 1 7, تو آپ یہاں پر بھی 7 ہی لیجیے آپ. حبیبن, اور پھر دیکھیے فعول مفاعل فعول, پھر فعول کو دیکھیں کتنے ہیں, 5, تو حبیب میں دیکھیے 5. ومنزلی, ومنزلی میں دیکھیں کتنے ہیں, 6 ہیں. تو مفاعل فعول مفاعیل مفاعل, ایک آدھ حروف کا یہاں پر کٹتا رہتا مسئلہ, یا کا اتنا کو فرق نہیں ہوتا. تو مفاعیل نہیں دیکھیں گے آپ, مفاعل دیکھیں گے. مفاعل میں دیکھیں کتنے حروف ہیں, 6, یہاں پر بھی 6. پھر کیا سمجھنا ہے دوست؟ جی بتائیں کیا سمجھنا پھر, اگر وہ سمجھ لیے تو. نہیں میں کہیں آپ. اچھا جی. اصل میں سب سے پہلے معاملہ یہ ہے کہ جو علم العروض ہے نا, تو اسے ہمیں کتابت میں اتنا مطلب کیا کہتے ہیں, اس سے مطلب ہمیں
کوئی لینا دینا نہیں ہے. مطلب علم العروض کا مطلب جو قاعدہ ہے، علم العروض کا جو مطلب مسئلہ ہے، وہ آپ کے ساؤنڈ کے ساتھ، آپ کے نطق کے ساتھ، آپ کی آواز کے ساتھ مطلب اس کو لینا مطلب لے کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے آپ کو جو کتاب مطلب ہم جنرل طور پہ لکھتے ہیں، تو کتاب العروضیہ میں ہم یہ نہیں لکھتے. کیوں نہیں لکھتے؟ کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ ہم علم العروض کو مطلب جیسے کہ ہم سنتے ہیں، جو الفاظ کو زبان سے نکالا جاتا ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہاں پہ آپ کو پہلے جیسے کہ مہتاب بھائی نے بھی بتایا کہ آپ کو سب سے پہلے تو بحر یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بحر جب آپ کو یاد ہے، ابھی آپ کو بحر طویل یاد ہے، اس کا کیا ہے؟ بحر کیا ہے؟ فعول مفاعل فعول مفاعل. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی یہاں پہ اگر آپ پہلے دیکھیں گے فعول، فعول میں کیا ہے؟ حرکہ حرکہ سکون حرکہ سکون. اسی طریقے سے آپ کو وہاں پہ قصہ نفسی میں بھی دیکھنا پڑے گا. اب سیدھے نہیں دیکھیں تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم مطلب ایسے ہی ہم جیسے لکھا رہتا ہے. تو آپ کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ قصیدہ سے کتابات. کیا ہو رہا ہے آج؟ جی واٹر بھائی آ گئے آپ؟ اچھا تو چلیے، ہم مطلب آج کہہ رہے تھے کہ علم العروض صبح کا. کی ٹائمنگ ہماری کلاس کے لیے ٹھیک نہیں رہی، پتہ نہیں. نہیں ٹھیک رہے گی کیوں نہیں، تو پتہ نہیں آج کیا ہوا. نہیں بھائی، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر مطلب ہمیں کوئی نیا آ گیا ہے شعر جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، تو ہم شروع کے ایک ورڈ سے پہچان لیں گے نا، کیونکہ اس کا بحر طویل میں فعول ہے، تو ہم دیکھیں گے پانچ پانچ اس کو جوڑیں گے، اگر اسی پہ بیٹھ رہا ہے تو ایک سے پہچانا جائے گا، یا پورے کی تختی کرنی ہوتی ہے؟ مطلب پیپر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے اگر. اصل میں اصل میں یہ ہے کہ ان کی آواز نہیں آ رہی آج. ہاں میرا صحیح ہے، سوال صحیح ہے میرا. دوسری جو بخود وہاں ہے جو نا اتنا اس ٹائم میں نہیں ہوتا، ہم مطلب لوگ کے ہاتھ میں بیٹھ کے کرتے رہے آپ. کیونکہ سر جیسے اس میں ہم دیکھیں گے 5 ہے طویل میں، پھر بسیط میں ہم جائیں گے، اس میں مستفعل 1 2 3 4 5 6 7 آتے ہیں، تو اسی پہ ہم اعراب کے حساب سے، مطلب وہ حرکت کے حساب کہ کہاں پہ جزم ہے اور کہاں پہ حرکت ہے، اس حساب سے پہلے ورڈ پہ بھی ہم بٹھا سکتے ہیں اس کو، اگر اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے. پھر کامل میں متفاعل، اس میں دیکھیں گے ہم شروع والے 3 کے اوپر حرکت ہے، پھر لاسٹ میں جا کے جزم ہے چوتھے کے اوپر، ایسے کر کے بٹھا لیتے ہیں نا ایک ایک کو کر کے. ہاں پر دیکھ لیجیے گا، ٹائم ملے گا تو ٹھیک، ورنہ جس کا شعر ہوگا اس کے انداز سے کرے گا. انترا کا شعر تو بارے کامل جی اسے میں لگانے کی نہیں کوشش نہیں، کیجیے وہ گا. تو چلو کچھ چیزیں تو پتہ ہے، جیسے یہ معلقات وغیرہ یہ وہ ان کا، لیکن جو اگر بالکل نیا آ جاتا ہے کچھ، میں اس کا بول رہی ہوں. ہاں تو دیکھیے، ٹھیک اس ہے. میں ایسا ہے کہ یہاں پہ کبھی کبھار جو علہ ہے نا، جب ہو سکتا ہے پہلے پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے علہ اور جہافات. تو کبھی کبھار متفعل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھار اس کو مطلب حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھار کچھ زیادہ کر دیا جاتا ہے. تو بس یہی میں تھوڑا معاملہ ہے، اور آپ کو زیادہ تر وہی ملے گا، مطلب کچھ نہ کچھ مطلب گھٹایا جائے گا پھر بڑھایا جائے گا. لیکن یہ جو مطلب ویسے مطلب مشکل بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو جو اس میں مطلب تغیر ہر کسی میں نہیں ملتا ہے، بس کچھ میں ملتا ہے. یہاں پہ جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ فعول مفاعل فعول مفاعل ہونا چاہیے تھا، جو لاسٹ والا ہے، مطلب یہاں پہ عروض ہے اور جزر ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک دیکھیے آپ یا نہیں ملے گا، حذف کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے مطلب یہ تو آپ کا مطلب زحاف ہو گیا، زحاف مطلب آخر میں آتا ہے. لیکن جو علہ ہے نا، جو علل ہوتا ہے وہ کہیں بھی آ سکتا ہے. تو اسی لیے مطلب تھوڑا ڈفرینٹ مطلب ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ نہیں ہوگا. آپ کو اگر بیسکس وغیرہ معلوم ہے تو پھر آپ مطلب آسان سے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو کتاب العروضیہ سب سے مطلب آنا چاہیے، اور اس میں جو رموز لگانے کی مطلب چیز ہے اس کو آپ کو آنا چاہیے. تو پھر یہ کافی ہے، اور غفل کو یاد کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. جی میرا آواز کلیئر ہے؟ جی جی نہیں بھائی جی. جی اسی طرح نیچے بھی اگر دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. نہیں یار، زحاف فائل نہیں پڑے ہم لوگ تو.
नहीं भाई, इसमें तो सिर्फ फाउलू ही चल रहा है, फाउलून भी नहीं चल रहा है, देखिए। यही तो मतलब यही मामला है। यस, इसलिए मतलब ये जो इल्ला और जिहाफ का मामला है ना, अगर एक किसी को समझ में आ जाएगा तो फिर मतलब काफी है, मतलब तख्ती करने के लिए काफी है। उसके बाद तो और भी है, लेकिन यार वही तख्ती पढ़ा करने दो के ना लिए फिर यार, जिहाफ। मतलब क्या कहते हैं हाफिज सब। जिहाफ हम तो पहले समझ लें फिर पढ़ाएंगे ना। तो चलिए, जो क्या कहते हैं, जो मतलब अशरात तफीलात है ना, जो 10 तफीलें हैं, उसी को पहले समझना है, ठीक है। उसके बाद जो इल्ला है और जो जिहाफात है उसको मतलब कायदे के तौर पे समझना है। तो उसका एप्लीकेशन जो है फिर वो तो बाद में आएगा, पहले हमको थ्योरी ही समझना है, उसके बाद वो आएगा। नहीं मैं इल्लत और जिहाद से सवाल बनते भी नहीं, आप कभी देखे इल्लत जिहाद से सवाल एक आध? हम तो कभी भी नहीं देखे, वो शायद पूछे भी नहीं है। हम भी नहीं देखे हैं। जो भी सवाल है, पहले तो वो एक मतलब ये सत्र और सत्र लिख दिया था छोटी सी बड़ी सीन से, बताओ ये क्या है। और अमूमन पूछता ये है कि बहरे तवील बहरे बसीत, इसको मैच करके बता दो। या ये कहता है कि इसमें से कौन बहरे बसीत की मिसाल है, मतलब चारों बाहर दे देगा कि बहरे बसीत कौन सा, ये बता दो बस। अमूमन इतने ही असल पूछता में है। मैं तो भाई यही मतलब इल्म अरूज पढ़ाने का कोई मतलब यहाँ पे इंडिया में शायद मतलब कम ही टीचर, हाँ सही कह रहे हैं आप। वो मदरसा में तो पढ़ाते ही हम नहीं लोग है। और भेजेंगे अच्छा, ठीक है, पढ़ के आइएगा, पढ़ा दीजिएगा हम लोग को। अच्छा ठीक है, फिर अगर जाएंगे तो इंशाल्लाह पढ़ा देंगे और यहाँ पे एक जो चीज़ है, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वही मतलब आता है, लेकिन अब तो मतलब फिलहाल थोड़ा मतलब लेवल लोग बढ़ाने की कोशिश, मतलब आ जाए ना तो काफ़ी है। जैसे कि इस बार आया था कि मतलब गुरूब के बारे में, अजरूब के बारे में और आरूज के बारे में बहस बसीत का। चले उतना हार्ड तो नहीं पूछता है जितना, यही चीज़ें याद करें हम लोग। बैत मनहूक, बैत ताम किसे कहते हैं, आरूज ज़र्ब हश्र किसे कहते हैं, बुहुर मुफदा कितने हैं, बुहुर मुरक्कबा कितने हैं, है कि नहीं। जी बुहुर जी जी। मुफदा कितने हैं, 7, बुहुर मुरक्कबा 9, दवाइर कितने हैं, बस इतना काफ़ी होगा। बाकी ये सब तो यार जिहाफ इलल वगैरह वगैरह बहुत लंबा पड़ जाता है, तो आज तक याद नहीं हुआ था। जेएनयू में क्वेश्चन पूछा था, बताओ कि मुस्तलाहातुल शैल अरबी में कौन नहीं है। ऑप्शन था आपके पास, सदर, तफ़ईला, नहीं सद्र, तफ़ईला, शत्र, रास। रासुन दे रखा था उसमें, तो कौन सा नहीं है बताओ। तो रासुन तो इसका शैल अरबी का मुस्तलाहात में से तो नहीं है। तकरीबन आसान पूछता है। तो जिहाफ और इलाल को छोड़ दें, तो जो नॉर्मल चीजें पर फोकस रखें। यस यस, पहले इन सबको अच्छे से फोकस कर लें, बाद में जिहाफ इलल पे पड़े आदमी। अब क्योंकि इस मैं भी मरतबा एक साल पहले कोशिश किया था, उसके बाद छोड़ दिया तो, और नहीं हुआ। कौन सा? नहीं, एक साल पहले मतलब थोड़ा पढ़ा था, उसके बाद मैं घूम के भी नहीं देखा था। मैं इसीलिए मैं कंफ्यूजन में हूँ, इसीलिए पूछ रहा था इलाल और जिहाफ के बारे में। अगर नहीं नहीं, शायद नहीं में आपको पढ़े हो। जो चीज़ें हैं ना, ये सब याद करने की ज़रूरत है। तफ़ाइल, ये एक तो यही सवाल बन सकता है भाई, तफ़ाइल कितने हैं, सदर किसे कहते हैं, आज किसे कहते हैं, अरूज किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह, ज़र्ब किसे कहते हैं, हश्र किसे कहते हैं। मतलब भाई वो तो बेसिक है, मतलब वो तो अगर पढ़ेंगे कोई किताब तो वो तो जान ही लेंगे। लेकिन थोड़ा चीजें मतलब जो नाइम कह रहे थे कि यही मतलब प्रॉब्लम रहे, मतलब जो बाद में वाला जिहाफ इलाल और भी दीगर मतलब किस्में हैं उसमें। हम्म। हाँ यार सही बात। नईम भाई आप पढ़ के आए ना, पढ़ाइए यार ये सब चीज़ें तो। पढ़ेंगे था भाई कब पढ़ाइएगा बताइए। वही तो। नईम भाई इफ्लू में तो पढ़ाया जाता होगा ना ये सब यार। क्यों नहीं कि वहाँ पढ़ाते पे हो? फ्लो में तो उतना अच्छा नहीं लगा, फिर तो जेएनयू आ गए। सही अच्छा है। आप जेएनयू में पढ़िए, देखिए अगर मिलता है तो जेएनयू से पढ़ के पढ़ाइएगा, ठीक। अरूज
ایک آدھ مرتبہ ایک دو یہ کلاس یوٹیوب اور میں لے اپلوڈ لیجیے، کر دیں گے. ایک آدھ کلاس اور لے لیجیے گا، ٹھیک ہے، ایک آدھ مہینہ گزرتے گزرتے 15-20 دن ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی ابھی جتنا ہم لوگ لکھے ہیں اتنا یاد کر لیں، بارے طویل یہ سب کو یاد کر لیں، صدرات کو یاد کر لیں، اور جو بیسک ہے وہ سب چیزیں یاد کر لیں اچھے سے. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ جی نہیں بھائی، وہ آپ جو لکھوا رہے تھے، پتہ نہیں کل تو میں نے کلاس لی نہیں، وہ لکھوایا تھا آپ نے اس میں بحر بسیط میں، تو آپ نے بتا دیا تھا 3 عروض اور 6 ضرب ہیں، اس کے علاوہ 3 میں جی جی. ہلو. جی جی بھائی. آواز دیجیے آواز. آ رہی آواز. کچھ سوال تھا نا یا پھر طویل میں تو 1 عروض اور 3 ضرب ہے طویل میں، بسیط کا تو 3 عروض اور 6 ضرب ہے، کامل میں پتہ نہیں. اچھا آپ عروض اور ضرب کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ جی جی ہاں، وہ آپ بول رہے تھے نا ان کو ایسے ہی یاد کر لو 4 کا، تو ہاں ہاں صحیح ہے. اس میں اصل میں وہ یاد کرنے کا آسانی بھی ہے. ابھی فی الحال نہیں ہے، لیکن اگر مجھے مل جائے میں لا رہا ہوں ایک نہیں سیکنڈ. تو اچھا آپ کے پاس ہے؟ کتاب وہاں پہ موبائل. آ رہا ایک سیکنڈ. سینڈ امیج اور گیلری اسکرین شاٹ. کتنا ہم لوگ کو کتنا یاد کرنا ہے؟ صرف ایک طویل یاد کرنا نا، اور ایک خفیف، ایک کامل. یہ دیکھیے طویل لکھ لیجیے، عروض واحدہ و ثلاثۃ اضرب. ایک عروض ہے، نہیں ایک عروض اور 3 ضرب ہے. ایسے نہیں بھائی؟ نہیں بھائی، ہماری بات جاری ہے. ہماری آواز جا رہی بھائی سب کو، یا ختم ہو گئی؟ نہیں آ رہی ہے آواز آپ کی. ٹھیک ہے ٹھیک. یہ ایک یہ لکھ لیجیے طویل والی، عروض واحدہ و ثلاثۃ اضرب. اور ایک خفیف والی لکھیے، ثلاثۃ اعاریض و خمسۃ اضرب. یہ ہو گیا خفیف. اور ایک لکھیے اور بسیط والی، ثلاثۃ اعاریض و ستۃ اضرب. 5 خفیف میں، 5 بسیط میں 6. 3 عروض تو رہیں گے اور 6 ضربے رہیں گی. 5 6 اور 6 کے بعد 3 بڑھ جائے گا آگے، کامل میں 9. ثلاثۃ اعاریض و تسعۃ اضرب. 9. تو اس میں مہتب بھائی تینوں کو ایک ساتھ یاد کر لے تو ہو جائے گا نا؟ مطلب ایک پہلے خفیف دیکھیے بسیط کام تینوں صحیح ہے، مطلب ایک ایک یا جب جائے گا. سب میں 3 3 رہے گا ہی رہے گا، البتہ اور تھوڑا اس سا کے بڑھائے بعد گا. 5 6 9. 5 6 7. 7 نہیں ہے، 5 6 9 ہے. خفیف ہاں تو بسیط اسی کامل. ہوں. سفی اللہ بھائی پوچھے نیٹ ایگزام کب ہے بھائی؟ نیٹ ایگزام ویٹ کیجیے. کو بتا دیجیے. نہیں بھائی، یہ والا ایسے ہی یاد کر لیں ہم لوگ، نہیں ٹھیک ہے رہے گا. ثلاثۃ اعاریض 3 میں ہے ہی ہے. 5 6 9 خفیف بسیط کامل. سر یہ فوٹو شیئر کر دینا آپ گروپ میں. ٹھیک ہے کر رہا ہوں.
چلیے نہیں بھائی، ایک آدھ کلاس اور لے لیجیے گا کچھ دن گزرنے کے بعد، تو ہو جائے گا انشاءاللہ. تو کیا ہو گیا؟ باقی چیزیں آ گئی ہیں جتنا، باقی دیکھیے اس میں ایک آدھ کوشچن تو آتے ہی ویسے. کیا نہیں بھائی؟ ابھی ارے یار آپ کے ساتھ اتنا مسئلہ نا آواز کا. چلیے بھائی کوئی بات نہیں، جو پڑھ لیے ہم لوگ. نہیں میں کیا ہوا؟ یہ تو صحیح ہے لیکن بعد چلیے بہرحال ہو گیا، ختم کیا جائے.